بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ایک ایسے موضوع پر غور کرتے ہیں جو روحانی طور پر ہم سب کے لیے بہت گہری اہمیت رکھتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے جانتے ہیں اس خاص رات کے بارے میں، لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات۔ آخر یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ دیکھیے، اس کا جواب بالکل صاف ہے۔ یہ اسلام کی سب سے زیادہ برکت والی رات ہے۔ ایک ایسی رات جس کا مقام، جس کا مرتبہ بالکل الگ ہے، بے مثال ہے۔ اور اس رات کی جو اتنی زبردست اہمیت ہے نا، وہ صرف روایتوں تک محدود نہیں، اس کی اصل بنیاد تو اللہ کے اپنے کلام یعنی قرآن مجید میں ہے۔ اور یہاں آ کر اس کی عظمت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے مطلب 83 سال سے بھی زیادہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پوری زندگی کی عبادت کا ثواب اور برکتیں صرف ایک رات میں مل سکتی ہیں۔ سوچئے، یہ ایک رات کسی کی پوری زندگی کو روحانی طور پر بدل سکتی ہے۔ اور یہ صرف کوئی عام علامتی بات نہیں ہو رہی، اس رات میں واقعی غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں۔ قرآن میں ذکر ہے کہ فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، اور پوری رات فجر ہونے تک ہر طرف صرف سلامتی ہی سلامتی اور سکون ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان زبردست برکتوں کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہاں سے ہم بات کی عملی پہلو کی طرف آتے ہیں، یعنی وہ خاص عبادات جن کی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے لیے ایک واضح رستہ بتایا گیا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ ہر ایک عمل اصل میں اللہ سے قریب ہونے اور اس رات کی برکتوں کو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ رات آتی کب ہے؟ دیکھیے، اس کی کوئی ایک پکی تاریخ نہیں بتائی گئی، لیکن ایک صاف اشارہ ضرور ہے۔ اسے رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں یعنی آڈ نائٹس میں تلاش کرنا ہے، اور اس کو مخفی رکھنے میں بھی ایک حکمت ہے، تاکہ لوگ صرف ایک رات نہیں بلکہ ان سبھی راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں اور یہ قیمتی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اچھا، ایک زندگی کی عبادت کے برابر ثواب تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ لیلۃ القدر کے ساتھ ایک اور بہت گہرا وعدہ بھی ہے، ایک ایسا وعدہ جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ ہے مغفرت کا، یعنی گناہوں کی معافی کا وعدہ۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ حدیث سے بالکل واضح ہے کہ یہ صرف رات جاگ لینے کا نام نہیں ہے، اصل چیز ہے نیت، اندر کا حال۔ اس رات میں قیام کرنے کا مطلب ہے نماز میں کھڑے ہونا، لیکن کیسے؟ پورے سچے ایمان کے ساتھ، اور اس امید کے ساتھ کہ اس کا اجر صرف اللہ ہی دے گا۔ اور جب کوئی اس شرط کو پورا کر لیتا ہے تو اس کا جو انعام ہے وہ سوچ سے بھی بڑھ کر ہے۔ وعدہ بالکل قطعی ہے کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے روحانی طور پر ری سیٹ ہونے کا موقع ہے، ایک بالکل صاف سلیٹ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والے کی طرف سے مل رہی ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ یہی کہ اس رات کو تلاش کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کی بے پناہ رحمت اور اس کی برکتوں کو پانا ہے، اور اس سے ایک نئی امید ملتی ہے، ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اس گفتگو کو اس خوبصورت دعا پہ ختم کرتے ہیں، ایک ایسی دعا جو ان سب باتوں کا نچوڑ ہے، کہ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔